اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا منہ۔ یہ حدیث ہے جو بہت ہی چھوٹی سی ہے، انتہائی مختصر سے جملے ہیں۔ کچھ جملے کیا ہیں، ایک جملہ ہے جس میں دو لفظ استعمال ہیں، مگر ان کی گہرائی کئی سمندروں سے عمیق ہے۔ عرض کر دینا یہ ضروری ہے کہ یہ حدیث ہے، سرکار رسالت کا فرمان ہے، اور اس کو سیاہ ستہ نے اپنے یہاں نقل کیا ہے۔ سیاہ ستہ میں، ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ مناقب کی کتابیں جہاں بھی کھولیں گے آپ سیاہ میں، وہاں یہ حدیث موجود ہے، حسین منی و انا منہ۔ سرکار رسالت کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، حسین منی و انا منہ، اور میں اس سے ہوں۔ وسعت کے اعتبار سے اگر بحث کی جائے تو بہت بڑا مضمون ہے، مگر یہاں سوچنے کا مرحلہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا، یعنی حسین علیہ السلام کے نانا کا فرمان ہے جسے تمام اہل اسلام تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بات سینوں پہ لکھی ہوئی ہے اور دماغوں میں محفوظ ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں اس سے ہوں۔ یہی حدیث شیعی نقطہ نظر سے بھی پائی جاتی ہے، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے اور میں بھی حسین سے ہوں۔ یعنی دونوں حدیثوں کو اگر ملائیں، دونوں نقطہ نظر اگر آپ ملائیں تو صرف منطوق کا فرق ہے، مفہوم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ مفہوم جو اس حدیث کا ہے وہی اس حدیث کا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ مفہوم کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں، یکساں ہیں۔ منطوق کا فرق ہے، لفظوں کا فرق ہے، لفظوں میں ذرا سا مسئلہ ہوا ہے، مگر مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ حسین رسول سے ہیں، رسول حسین سے ہیں۔ حسین رسول سے ہیں، رسول حسین سے ہیں۔ میں اس کو لفظوں کے اعتبار سے نہیں دیکھتا، بلکہ اس کو معانی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صدیوں پہ محیط ہے، اور پیغمبر نے وجود اسلام کا منبع بتایا کہ اسلام کیسے باقی رہے گا اور کب تک باقی رہے گا۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں اس سے ہوں، میں اس سے ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیثیت کا نام رسالت ہے، اور ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، اور محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے۔ محمد صرف اور صرف رسول ہے، تو پیغمبر کی جو پیغمبرانہ حیثیت ہے وہی تسلیم کی گئی ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ تو جب تک رسالت باقی ہے، پیغام محمدی باقی ہے، تب تک محمد مصطفیٰ باقی ہے۔ اور اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ نسلی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے حسین میرا نواسا ہے، مگر پیغام کے اعتبار سے میرا دین حسین کے نام ہے۔
میں ایک ہندو شاعر ہوتے تھے، پتہ نہیں میرٹھ میں اب زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اس وقت میں نہیں، میں جب پڑھتا تھا وہاں یعنی بچہ ہی تھا، اس وقت میں وہ پڑھا کرتے تھے محفلوں میں آ کے۔ 4 مصرے ان کے میں حاضر کر رہا ہوں کہ حجاب میں راجیو موہن شاداب میرٹھ، راجیو موہن شاداب میرٹھی فرماتے ہیں کہ حجاب میں حق و باطل کا فیصلہ رہتا، حجاب میں حق و باطل کا فیصلہ رہتا، مقام ظالم و مظلوم لاپتہ رہتا۔ میں کہتا ہوں اس خطے میں کچھ اور نہ ہو، صرف یہی مصرع ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ حجاب میں حق و باطل کا فیصلہ رہتا، مقام ظالم و مظلوم لاپتہ رہتا، ہر ایک طرح مکمل تھا مذہب اسلام، اگر حسین نہ ہوتے بتاؤ کیا رہتا، اگر حسین نہ ہوتے بتاؤ کیا رہتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سرکار رسالت کا فرمان اپنی جگہ ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جب جب نمازیں پڑھنا تب تب حسین کو یاد کرنا، جب جب روزہ رکھنا تب تک حسین کو یاد رکھنا، جب جب اذان دینا تب تک حسین کو یاد رکھنا، اذان کی روح کا نام حسین ہے۔ جب جب اذان کہو، جب جب اذان کہو۔ سید سجاد علیہ السلام سے یہ مجلسوں میں بہت پڑھا جاتا ہے، تبرکاً پڑھ دیتا ہوں کہ سید سجاد علیہ السلام سے واقعہ کربلا کے بعد کسی نے سوال کیا، مولا جب آپ مدینہ تشریف لے آئے، سوال کیا مولا آپ کے بابا کامیاب رہے یا یزید، آپ کے بابا کامیاب رہے، آپ کے بابا فتح مند ہوئے یا یزید؟ تو امام نے جواب میں فرمایا ٹھہرو ٹھہرو۔ وہ رک گیا، کچھ دیر کے بعد پھر سوال کیا، امام نے پھر روک دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آواز آئی کچھ دیر کے بعد کہ حضور وہ آپ کے بابا کامیاب رہے کہ یزید؟ بھائی اتنا سننا تھا کہ آواز اذان آئی، سید سجاد نے جیسے ہی اذان کی آواز سنی پلٹ کے سائل سے سوال کیا، سوال کرنے والے سے پوچھا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ مولا آپ کے بابا کامیاب ہیں یا یزید کامیاب ہے؟ تو یزید فاتح ہے کہ آپ کے بابا فاتح ہیں؟ بس سید سجاد نے انتظار کیا اذان کا، جیسے ہی اذان کی آواز آئی سید سجاد نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا مولا یہ تو اذان کی آواز ہے۔ امام نے فرمایا کہ اذان ہو رہی ہے، یہی دلیل ہے کہ میرا بابا فتح مند ہے۔ اذان ہو رہی ہے، یہی دلیل ہے کہ میرا بابا جیت گیا، بابا فتح مند ہو گیا۔ جب جب مسلمان اذان دے تب تک اسے احساس ہونا چاہیے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے، اس لیے کہ یہ اذان نہیں ہوتی، حسین کی فتح کا اعلان مستقل ہے، مستقل اعلان ہو رہا جب جب اذان ہوتی ہے۔ جب یزید نے کیا کہا تھا؟ یزید نے یہی تو کہا تھا کہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سر سید الشہداء پہنچ گیا، اور اس کے بعد اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس بنی ہاشم کے پاس نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کچھ، بس ایک حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ تھا، حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ تھا، یعنی وہ پیغام رسالت کو کل عدم کر رہا تھا۔ امام حسین نے اسی پیغام رسالت کا بیج بو دیا کربلا کے اندر جو تناور درخت بن چکا ہے، اور حسین ہر طرح سے کامیاب رہے، ہر طرح سے۔ ابھی ایک شعر پڑھا گیا تھا، شعر بظاہر اچھا ہے مگر ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ کیا وہ شعر تھا یزید مورچہ جیتا ہے، وقار خون شہیدہ نے کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ اس کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو مورچے ہی کی حد تک صحیح یزید کی جیت مان لی جائے گی، مورچے ہی کی حد تک صحیح مگر یزید کی جیت مان لی جائے گی۔ نہیں، یزید مورچہ بھی ہارا ہے اور جنگ بھی ہارا ہے، یزید مورچہ بھی ہارا ہے اور یزید جنگ بھی ہارا ہے۔ یزید کے دو مقصد تھے، یا تو حسین بیعت کرے، بیعت نہ کرے تو سر دے دے۔ حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کر کے سر پیش کر دیا تاکہ دلیل قائم ہو جائے یزید کی ہار ہے حسین کا سر دینا، یزید کی ہار ہے حسین کا سر دینا۔ اگر حسین سر بچا لے، بھئی یزید خود کہہ رہا ہے یا تو حسین کا سر دو، سر لے لو، سر قلم کر دو، یا بیعت لے لو، یا بیعت لے لو۔ ان دو میں سے اگر حسین سر کو بھی بچا کے لے جائے تو بھی یزید کامیاب، اور بیعت کر لے تو بھی یزید کامیاب۔ حسین نے نہ سر کو نہیں بچایا اور یزید کی بیعت بھی نہیں کی۔ یہ معراج فیض آبادی کا شعر عرض کر رہا ہوں، بڑا قیمتی شعر ہے کہ عمر بھر بوجھ یہ کاندھوں پہ رہے گا معراج۔ خدا کرے کہ شعر پہنچ جائے، ایسے شعر آسانی سے پہنچتے نہیں ہیں۔ عمر بھر بوجھ یہ کاندھوں پہ رہے گا معراج، عرصہ جنگ سے ہم سر تو بچا لائے ہیں، عرصہ جنگ سے ہم سر تو بچا لائے ہیں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ حسین یا تو بیعت کرے یا سر قلم کر دو حسین کا۔ حسین علیہ السلام نے اپنے اقربا کے ساتھ قربانی تو پیش کی مگر بیعت نہیں کی۔ اگر بیعت کر لیتے ہیں حسین تو حسین ہار گئے، اور اگر بیعت نہ کر کے حسین نے یزید کو شرمندگی کا احساس دلا دیا تو حسین کامیاب ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ ایک جملہ فرمایا کہ میرا جیسا شخص یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی جملے نے حسین کی حیثیت کو معجل کر دیا۔ حسین عام آدمی نہیں ہے، نبی کا نواسا ہے۔ حسین عام آدمی نہیں ہے، حسین نبی کا نواسا ہے۔ میرا جیسا، میرا جیسا یعنی کوئی اور بیعت کر سکتا ہے، کوئی اور بیعت کر سکتا ہے مگر میرا جیسا نہیں کر سکتا۔ یہ میرا جیسے کے معنی کیا ہے؟ حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی نبی کا خون حسین کے گوشت و پوست، حسین کے جسم اطہر میں دوڑ رہا ہے۔ جس زاویہ فکر سے، جس پیغام سے رسول دین کے لیے سوچتے ہیں اسی پیغام سے حسین بھی سوچتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں دونوں کا دراسہ کمپریزن اسٹڈی تو نہیں کر سکتے مگر تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن، مکے میں دشمن اور مدینے میں بھی کچھ کم دشمن نہیں تھے، یہ چاروں طرف دشمن پھیلے پڑے ہیں۔ اس عالم میں امام پیغمبر اسلام نے کلمہ حق کو بلند کیا، کلمہ توحید کو بلند کیا، اور کلمہ توحید کو اس طرح سے بلند کیا کہ بقول جوش ملی آبادی، یا تو یادوں کے بارات میں جوش ملی آبادی نے یہ جملہ لکھا کہ پیغمبر نے، محمد نے وہاں سے کہاں سے گفتگو کی، لوگوں کے ذہنی سطح کے برابر ہو کے بات نہیں کی ہے۔ لوگوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے ذہنی سطح کے برابر ہو کے گفتگو نہیں فرمائی ہے بلکہ ذہنی سطح پر قدم رکھ کے گفتگو کی ہے، ذہنی سطح پر قدم رکھ کے پیغمبر نے گفتگو کی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس منزل، جس وقار اور جس حیثیت میں تھے، پیغمبر نے اپنے نواسے کے لیے فرمایا میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے، حسین مجھ سے
ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی مجھے سمجھنا ہے تو حسین کو پہچانو، حسین کو پہچانو۔ حسین ایسی منزل ہے، حسین ایسی منزل ہے کہ دنیا کا ہر انسان جس نے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حسین سے کچھ نہیں لیا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ عالم اسلام میں اذان ہو رہی ہے کہ یہ صدقہ حسین علیہ السلام ہے۔ عالم اسلام میں اذان کہی جا رہی ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ہمارا ہندوستان میں بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، اور سب سے لارجسٹ پاپولیشن آف شیعہ ان انڈیا، انڈیا میں سب سے بڑی پاپولیشن شیعوں کی ہے۔ شیعہ ایران کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑی آبادی شیعوں کی جہاں ہے وہ ہندوستان ہے۔ چنانچہ وہ جو پہلے پرائم منسٹر تھے سردار جی، وہ گئے تھے ایران، اور اس وقت انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سب سے زیادہ ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں پورے خطے موجود تھے، مگر حسین علیہ السلام نے یہ مطالبہ نہیں کیا، یہ گزارش نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ مجھے چین جانے دو، یہ نہیں فرمایا مجھے افریقہ جانے دو۔ امام نے فرمایا مجھے ہندوستان جانے دو، مجھے ہندوستان جانے ہو دو۔ اس کے معنی ہے کہ ہندوستان سے امام کو بو محبت آ رہی تھی۔ اب اس میں بڑا چھوٹا سا ایک اختلاف بھی ہے، بعض کہتے ہیں ہند کہا اور بعض کہتے ہیں سندھ کہا۔ تو اگر سندھ بھی کہا ہے تو اس وقت سندھ ہند کا حصہ تھا، یعنی امام علیہ السلام کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہندوستان چلے جائیں تو بقا بھی ہے۔ اور بے شک امام حسین علیہ السلام ہندوستان پہنچے نہیں، مگر پیغام حسین ہندوستان میں پہنچا ہے، اور ہر ہندو، ہر مسلمان، ہر انسان حسین کے پیغام کی طرف دوڑتا ہے۔ ہم نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بے دین ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا جب تعزیے کو رکھا ہوا دیکھتے ہیں تو سر جھکاتے ہیں، بھلے وہ کوئی کہیں کا بھی ہو، مگر تعزیے کو دیکھ کے سر جھکاتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تعزیے کی عظمت کے قائل ہیں، تعزیے کی عظمت تسلیم کرتے ہیں، مذہب کوئی ہو، دین کوئی ہو، اس لیے کہ حسین مذہب کی چہار دیواری میں نہیں ہے، حسین انسانیت کی چہار دیواری میں ہے۔ حسین کو انسانیت سلام کرتی ہے اور انسانیت چاہتی ہے۔ ہندوستان میں بڑی آبادی حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کی، اور آزادار صرف شیعہ ہی نہیں ہے، شیعہ بھی ہے، برادران اہل سنت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو آزادار ہے۔ اعتراض جو کرتے ہیں، بدعت جو بتاتے ہیں، وہ تو بہت تھوڑے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، مگر کمال ہے ان تھوڑوں کا ذکر ہوتا ہے۔ جو بہت زیادہ آزادار ہیں ان کا ذکر کم ہوتا ہے۔ چلے جائیے پورب کی طرف، آپ کو ہر گھر کے سامنے امام چوک ملے گا۔ ضروری نہیں کہ وہاں کوئی شیعہ رہتا ہو، شیعہ ضروری نہیں ہے، مگر وہ بھی حسینی ہیں اور تعزیہ امام چوک پر رکھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انہیں لگاؤ ہے، حسین سے محبت ہے، حسین سے محبت۔ جے پور چلے جائیے، جے پور میں ایک بار خبر چھپی کہ 101 تعزیے کربلا شریف میں دفن ہوئے۔ کتنے؟ 101، اور اس میں شیعہ تعزیے صرف 2 تھے، صرف 2 تعزیے شیعوں کے تھے، اور باقی جتنے تھے 99 تعزیے جو تھے وہ سب برادران اہل سنت کے تھے۔ اور وہاں جے پور کے اندر محرم کے فوراً بعد سویم ہوتا ہے، اور سویم کے بعد ہی میٹنگ بیٹھ جاتی ہے، اور سال بھر تک تعزیے پر وہ کام کرتے رہتے ہیں، سال بھر تک تعزیے پر کام ہوتا رہتا ہے۔ اور ان سے کسی نے کہا کہ بھئی تعزیہ بنانا بدعت ہے، تو ان میں سے بعض نے مان لیا، مگر بعض نے کہا کہ تعزیہ اگر بدعت ہوتا تو آباء و اجداد نہ بناتے، تمہارے بھی آباء و اجداد پہلے تعزیہ بنایا کرتے تھے، اب تم باقی ہو گئے ہو۔ یاد رکھو، بغاوت کبھی انسان کو پنپنے نہیں دیتی۔ اور پھر حسینیت سے بغاوت، حسین سے بغاوت،
حسین سے بغاوت کا نتیجہ یزید کی شکل میں ہے۔ یزید کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے اور قیامت تک لعنتی رہے گا۔ کوئی شریف انسان اس کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ مولانا تہذیب صاحب نے یہ بات فرمائی کہ کوئی نام نہیں رکھتا۔ ارے نام رکھنا تو بڑی بات ہے، نام لینا پسند نہیں کرتا یزید کا۔ کوئی یزید کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ داخل دشنام ہو گیا۔ قتل حسین سے پہلے بادشاہ تھا اور قتل حسین کے بعد اب بادشاہت بھی کھوکھلی ہو گئی ہے، اس لیے کہ جس نے نواسے رسول کو قتل کیا وہ اسلام کا شہنشاہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے نواسے رسول کو قتل کیا ہے وہ اسلام کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا بادشاہ وہی ہوگا جو رسول کو مانتا ہو اور رسول کی اولاد کو مانتا ہو۔ اگر رسول کی اولاد کو نہیں مانتا تو وہ اسلام والا ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پر ایک فلسفہ اور ایجاد ہوا تھا کسی زمانے میں، میں عرض کر دیتا ہوں وہ بھی، کہ بعض کہتے کہ نہیں، ظاہری فتح جو ہوئی وہ یزید کی ہوئی، وہ مورچے والا مسئلہ ہے، اور باطنی فتح جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہوئی۔ ارے باطنی فتح اور ظاہری فتح کیا ہوتی ہے؟ فتح ہوتی ہے، ظاہر و باطن کیا ہوتا ہے؟ یہ فتح کو الگ کر دینا یہ ظاہری فتح ہے، یہ باطنی فتح ہے؟ نہیں، فتح حسین کی ہوئی ہے، حسین کی ہوئی ہے۔ اور اس کی دلیل محکم یہ ہے کہ حسین کے اتنے صحابیوں میں سے اگر کوئی ٹوٹ کے ادھر جائے، اگر ٹوٹ کے ادھر جائے تو یزید کامیاب، اور اگر یزید کی طرف سے کوئی حر بن کے آ جائے، واہ 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 واہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو میں کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام تو بڑی شخصیت، وہ شخصیت جو امام حسین علیہ السلام، وہ شخصیت جو آغوش رسول میں کھیلی، سینے پیغمبری پر پروان چڑھے۔ ہم نے دیکھا کہ کربلا میں وہ سب موجود ہیں، حسین کے ساتھ جتنے آئے ہیں وہ سب حسین بن کے آئے ہیں۔ سب کے سینوں میں حسین علیہ السلام کا دل دھڑک رہا تھا۔ کوئی ایسا نہیں تھا، چاہے وہ بڑے جناب علی اکبر ہوں، چاہے جناب عباس ہوں۔ حد یہ ہے کہ ایک ننھا سا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ، اگر اس کا حوصلہ ملاحظہ فرمائیں، اس کی ہمت دیکھیں کہ تیر لگنے کے بعد، تاریخ کا بیان یہ ہے کہ جب 3 بال کا تیر اس کی گردن پر لگا تو بچہ رویا نہیں ہے، مسکرایا ہے۔ نہیں، اس پہ غور کریں، بچہ رویا نہیں ہے بلکہ مسکرایا ہے۔ مسکرانے میں رونے میں ایک فرق ہے۔ بچہ رویا نہیں ہے، جبکہ فطرت کا تقاضا تھا، کسی کے بھی اگر سوئی لگ جائے تو تھوڑا سا ایک احساس تکلیف ہوتا ہے، احساس اذیت ہوتا ہے، چہ جائے کہ تیر لگے، اتنا بھاری تیر لگے، ایسا بڑا تیر لگے تو ہونا فطرت تھا۔ مگر تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بچے کے تیر لگا تو بچہ مسکرایا ہے، رویا نہیں ہے، رویا ہے نہیں بلکہ مسکرایا ہے۔ یہ مسکرایا کیوں؟ مسکرایا کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی آئے تھے حسین کے ساتھ، سب کے سینے میں حسین کا دل دھڑک رہا تھا، اور سب جب آئے تھے تو جذبہ شہادت کے ساتھ آئے تھے، جذبہ قربانی کے ساتھ آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ لکھ دیتا مورخ کہ بچہ تھا، تیر لگا تو رو دیا، فطرت تھی، بچہ تھا، بچے کے تیر لگا، بچہ رو دیا۔ نہیں، رو دینا فطرت ہے مگر بچہ رویا نہیں ہے۔ تاریخ کے بیان کے مطابق جیسے تیر لگا بچہ رویا، تاکہ دلیل قائم ہو جائے کہ بچہ میدان میں عزم جہاد کے ساتھ آیا ہے، عزم جہاد کے ساتھ آیا ہے۔ اور میں لفظ بدل رہا ہوں کہ بچہ ایسا نہیں کہ حسین لے آئے، بلکہ بچہ منصوبہ قربانی کے تحت خود آیا ہے۔
یہ جس نے بچوں میں شعور پھونک دیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے بچوں کو جوان بنا دیا عزم کے اعتبار سے وہ حسین ہے۔ چنانچہ بہت بڑی بات کہی تھی مہاتما گاندھی نے، ابھی بھی قول پڑھے گئے مہاتما گاندھی کے، وہ ایک ٹکڑا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ If I had an army like 72 soldiers of Hussein, I would have owned the freedom for India in 24 hours۔ یہ جناب مہاتما گاندھی کا جملہ ہے جو بہت بڑا ہے کہ اگر میرے پاس حسین جیسے 72 ساتھی ہوتے، میں لفظ بدلتا ہوں جو اس کے ہیں، اگر میرے پاس 72 جیسے وہ سپاہی ہوتے جو حسین کے ساتھ تھے، اگر میرے پاس کوئی ایسی آرمی ہوتی، کوئی ایسا لشکر ہوتا، تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان کو آزاد کرا لیتا۔ 24 گھنٹے میں ہندوستان کو آزاد کرا لیتا۔ یہ کوئی بچہ نہیں بول رہا ہے، یہ ایک بڑا فکر والا شخص بول رہا ہے، ایسا شخص بول رہا ہے کہ جس نے ہندوستان کو آزادی دلائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں حسینیت کا یوگدان ہے۔ حسین کی قربانی کا حصہ ہندوستان کی آزادی کو پہنچا ہے۔ اور جب یہ بات طے ہے کہ حسین کی قربانی کا جذبہ، حسین کی قربانی کا حصہ ہندوستان میں پہنچا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ عزاداری ہوتی ہے۔ سب سے بڑا نیٹ ورک عزاداری کا ہندوستان ہے وہ حسین کہ جس نے، اب میں اپنے ہی مرثیے کے آخر میں 2 بند پڑھے دیتا ہوں۔ شہرک کی آبرو کو بڑھایا حسین نے، شہرک کی آبرو کو بڑھایا حسین نے، کیا زور ہے لہو میں بتایا حسین نے۔ شہرک کی آبرو کو بڑھایا حسین نے، کیا زور ہے لہو میں بتایا حسین نے۔ تیغوں میں زندگی کو سجایا حسین نے۔ چوتھا مصرع، تیغوں میں زندگی کو سجایا حسین نے، تیغوں میں زندگی کو سجایا حسین نے، رن میں خودی کا شہر بسایا حسین نے، رن میں خودی کا شہر بسایا حسین نے۔ خوف اجل بھی راہ کا پتھر نہ ہو سکا، خنجر کا قد گلے کے برابر نہ ہو سکا۔ خوف شہرک کی آبرو کو بڑھایا حسین نے، کیا زور ہے لہو میں بتایا حسین نے۔ تیغوں میں زندگی کو سجایا حسین نے، رن میں خودی کا شہر بسایا حسین نے۔ خوف اجل بھی راہ کا پتھر نہ ہو سکا، خنجر کا قد گلے کے برابر نہ ہو سکا۔ اٹھا وہ صفت شہ صفدر لیے ہوئے، اٹھا وہ صفت شہ صفدر لیے ہوئے، بیٹھا وہ شرح سورہ کوثر لیے ہوئے۔ اٹھا وہ صفت شہ صفدر لیے ہوئے، بیٹھا وہ شرح سورہ کوثر لیے ہوئے، آیا سر نفاق سے چادر لیے ہوئے، ٹھہرا وہ دل پہ داغ 72 لیے ہوئے۔ اٹھا وہ صفت شہ صفدر لیے ہوئے، بیٹھا وہ شرح سورہ کوثر لیے ہوئے، آیا سر نفاق سے چادر لیے ہوئے، ٹھہرا وہ دل پہ داغ 72 لیے ہوئے۔ تو وہ اپنے خون پاک سے 2 کام کر گیا، وہ اپنے خون پاک سے 2 کام کر گیا۔ دی کو بچایا، تخت کو نیلام کر گیا، دی کو بچایا، تخت کو